آیت اللہ خامنائی کے بعد کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیا نئی قیادت بیرونی دباؤ کے سامنے مضبوط رہے گی یا نہیں؟ کیا ایران کی فوجی اور سیاسی طاقت پہلے جیسی برقرار رہے گی؟ تہران کی شام ڈھلتی ہے تو البرز کے پہاڑوں پر سنہری روشنی پھیل جاتی ہے، مگر اس پرسکون منظر کے پیچھے ایک بڑا سوال کھڑا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کے بعد کیا ایران اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کر پائے گا؟ کیا نئی قیادت بیرونی دباؤ کے سامنے مضبوط رہے گی یا نہیں؟ کیا ایران کی فوجی اور سیاسی طاقت پہلے جیسی برقرار رہے گی یا داخلی اختلافات سے کمزور پڑ جائے گی؟ کیا خطے میں ایران کا اثر و رسوخ کم ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ اور کیا یہ لمحہ ایران کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا یا نہیں؟ تمام تر پہلوؤں پہ آج بات کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک انٹرسٹ آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب انجم۔ ناظرین، ایران کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1979 کے اسلامی انقلاب کو یاد رکھنا ہوگا، جس نے ملک کے نظام کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک مذہبی جمہوریہ کی بنیاد رکھی گئی، تب سے ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان کشیدگی، پابندیاں اور سفارت تناؤ کے اس خارجہ پالیسی کا حصہ رہے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں معاشی پابندیوں، مہنگائی اور بے روزگاری نے عوامی زندگی کو متاثر کر دیا تھا۔ نوجوان نسل زیادہ مواقع اور آزادی چاہتی ہے، جبکہ ریاست اپنے نظریاتی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہے۔ یہی اندرونی دباؤ مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔ دوسری طرف ایران مشرق وسطیٰ میں ایک اہم طاقت ہے۔ عراق، شام، لبنان اور یمن میں اس کا اثر و رسوخ خطے کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر قیادت میں بڑی تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ خلیجی سیاست، تیل کی منڈی اور عالمی سفارتکاری تک پھیل سکتے ہیں۔ ناظرین، ایران کا جوہری پروگرام بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اگر نئی قیادت مذاکرات کا راستہ اختیار کرتی ہے تو عالمی تعلقات میں نرمی آ سکتی ہے، لیکن اگر سخت موقف برقرار رکھا گیا تو کشیدگی میں اضافہ ممکن ہے۔ ایران آج واقعی ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک راستہ اصلاحات اور عالمی انضمام کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ داخلی جمود اور بیرونی محاذ آرائی کی طرف جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ ایران لڑے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ اپنی داخلی طاقت، عوامی توقعات اور علاقائی حکمت عملی کے درمیان توازن کیسے قائم کرتا ہے۔ آنے والے دن صرف ایران کے لیے نہیں، پورے مشرق وسطیٰ کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، آیت اللہ خامنائی ہلاکت کے بعد ایران ایک گہرے سیاسی اور آئینی بحران سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کا نظام ولایت فقی پر قائم ہے، جہاں سپریم لیڈر ریاست کے تمام اہم اداروں پر حتمی اختیار رکھتا ہے۔ ان کی اچانک شہادت سے نہ صرف مذہبی قیادت میں خلا پیدا ہوگا، بلکہ طاقت کے مراکز، خصوصاً مجلس خبرگان اور پاسداران انقلاب کے درمیان اثر و رسوخ کی کشمکش بھی تیز ہو سکتی ہے۔ بظاہر آئین میں جانشینی کا طریقہ کار موجود ہے، مگر ہنگامی حالات میں اس پر عمل درآمد ایک بڑا امتحان ہو سکتا ہے۔ ایسے نازک وقت میں ایران کی اندرونی سیاست، علاقائی پالیسی اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات سب غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ ممکن ہے کہ سخت گیر عناصر اقتدار مضبوط کرنے کی کوشش کریں، جبکہ کچھ ہلکے اصلاحات یا مفاہمت کی راہ بھی اختیار کریں۔ آنے والے چند دن اس بات کا تعین کریں گے کہ آیا ایران کا نظام اپنی موجودہ ساخت برقرار رکھتا ہے یا ملک ایک نئے سیاسی مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔